بہت بہت شکریہ جی. اوور ٹو یو اوسی بھائی. زبردست جی بالکل، جی اس میں اوسی صرف بھائی ایک آپ چیز ایڈ ابھی آپ کروں گا. کمپلیٹ کیجئے. عنایت لالا بھائی، آپ نے لوگوں کو باہر نکالنا ہے تو میرے بھائی اس نظام کے متبادل ایک نظام آپ کو دینا پڑے گا. یعنی کہ لوگوں کے جو ایکشن ہوں گے، جو ان کی جدوجہد ہوگی، اس کو آپ نے ایک اخلاقی اور ایک قانونی اور ایک سیاسی آپ نے کور دینا پڑے گا آپ کو، اگر آپ چاہتے ہیں. کیونکہ اگر آپ انہی کو تسلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب ایک بندہ وردی میں آ گیا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو لیگلائز ہو گیا نا جی. یعنی اگر ایک جرائم پیشہ بندہ وردی پہن کے آپ کے سامنے آ گیا، آپ کی ماں بہن کو ننگا کر دیا آگے، ٹھیک ہے، وہ تو اس کا ایکشن تو لیگلائزڈ ہو گیا. اس کے اگینسٹ جانے والے تو غدار میوٹنی تو آپ نے کر دی. تو اس لیے یہ جب بھی اگر آپ نے ایک نظام کو آپ نے کانفرنٹ کرنا ہے، تو جو لوگ آپ کے ساتھ اس تحریک میں ہیں یا پاکستان کی 90% ہوا، ان کو پھر آپ ان کے ایکشن کو آپ کو لیگلائز کرنا پڑے گا. تو وہ صرف وہ ایک آپ کا وہ ریفرینڈم سے ہی آپ اس میں لمبی ڈیبیٹ ہے، اس پہ لالا ہم کرتے جائیں گے انشاءاللہ بات. تو دوسرا یہ ہے جی، ہماری کمپین کا بالکل بی ایف ٹی بھائی سیکنڈ پارٹ ہمارا یہ ہے کہ جو یہ موجودہ جرائم پیشہ نظام ہے، جس کو فوجی ریاستی نظام کہتے ہیں، اس جرائم پیشہ نظام کے اوپر ہم پبلک سینکشن جو ہے وہ لگائیں. یعنی کہ ان کے اوپر اقتصادی طور اکانومیکلی ہم ان کو سکویز کریں. یعنی کہ ہم جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، ہم کوشش کریں کہ جتنی ریمیٹنسز کم سے کم اگلے 2 ماہ کے لیے جتنی کم سے کم ریمیٹنسز ہم بھیج سکتے ہیں تو ان کو بھیجیں. سیکنڈ، جو ہمارے بہن بھائی پاکستان میں ہیں، وہ اگر اپنے اخراجات کم کر دیں، یعنی 50% اپنے اخراجات کر دیں، اور کوئی ایسی چیزیں جو وہ بالکل ضروری نہیں ہیں، کوئی واشنگ مشین ہے، کوئی ٹی وی ہے، جیسے کوئی سائیکل ہے، جو آپ کی امیڈیٹ ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں، تو وہ نہ لیں، تاکہ بائنگ اور سیلنگ کے والیوم کو کم کر کے جو اقتصادی جسے کہتے ہیں اکنامک سکویز وہ کیا جائے، تاکہ اس نظام کو جو ہے ہم اپنی جگہ سے ہلا سکیں. جی اوور ٹو یو بی ایف ٹی بھائی. جتنے ہمارے بھائی بہن سن رہے ہیں، آپ ان کو بتائیں کہ کل جو فارم ہے وہ فہیم بھائی نے بھی ویڈیو ڈالی تھی، میں نے بھی ویڈیو ڈالی ہے کہ کہاں سے آپ آن لائن لے سکتے ہیں، جو کیونکہ پولیس فارم لے کے بھاگ رہی ہے. ایک تو فارم آپ نے خود پرنٹ آؤٹ کر دیا، دوسرا ان کو طریقے بتائیں کہ کیسے یہ کر سکتے ہیں، اور اگر یہ کیا کہتے ہیں فارم جمع نہ کرائی جائے تو پھر ان کا لاہے عمل کیا ہوگا. کیونکہ کچھ ان کے ریپرزینٹیو اگر سن رہے ہیں تو یہ بھی آپ بتا دیں کہ کل، کیونکہ کل ایک ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے. جی عنایت لالا. جی بالکل زبردست. کل کا ہی دن ہے، اتنا وقت نہیں رہ گیا. بس انشاءاللہ ہو سکتا ہے یہ 2 دن بڑھا بھی دے، ایک ایکٹنگ کریں گے، یہ 1-2 دن بڑھانے کا ایکٹنگ بھی کریں گے، یہ بھی یاد رکھیے. لیکن پھر بھی صورتحال وہی ہوگی جو آج موجود ہے، جو کل موجود تھا. یعنی یہ آپ کو الیکشن لڑ ہی نہیں دے رہے. تو جب آپ کو الیکشن لڑ ہی نہیں دے رہے تو اس کا متبادل ہم کیا کریں گے، اور اس کے متبادل نظام کیا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں. یہ چیزیں ابھی اس کی کوئی ریلیونس باقی نہیں رہی. یعنی کہ جہاں عوام کڑے ہیں وہاں یہ نہیں کڑے، اور جہاں یہ نہیں کڑے وہاں عوام نہیں کڑے. تو یہ سسٹم آگے کیسے جائے گا؟ یہ تو انقلاب کی طرف جائے گا. ہم تو کہتے ہیں کہ خدا کرے کہ چلو عوام سے یہ ڈرتے ہیں تو اندر سے کچھ کرو. اور اس کا دوسرا حل پھر یہ ہے کہ آپ سوشل بائیکاٹ کریں. سوشل بائیکاٹ بہت بڑا چیز و ہتھیار ہوتا ہے انسانی زندگیوں میں. اگر آپ ان لوگوں کا سوشل بائیکاٹ بھی کریں، اور میں صرف ان کا نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے علاقے کے جو بیوروکریٹس ہیں، آپ کے علاقے کے جو ججز ہیں، ان کو بھی شامل کیجئے، ان کا بھی بائیکاٹ کیجئے، ان کے اولاد کا بھی بائیکاٹ کیجئے. یہ اس طرح تو ہوتا نہیں ہے جیسے یہ ہو رہا ہے. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے دنیا میں. دیکھو بھائی، اگر آپ نے 1977 میں مارشاء اللہ لگا دیا، آپ نے 1999 میں کر دیا، تو اس وقت ہمارا تعلیمی ریشو جو تھا، یعنی جو کیا کہتے ہیں، جو ہماری اوسط ایوریج سسٹم تھا یعنی تعلیم کا، وہ کتنا تھا؟ وہ 12-14% تھا. اس وقت تو یہ 30 اور 35% کے قریب ہے. اور اس وقت سوشل میڈیا بھی ہے آپ کے پاس، تو اس وقت ایک اخبار 2 ہوتے تھے، پھر پی ٹی وی ہوتا تھا. اب تو آپ کو حقیقت کا پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے. جب حقیقت آپ کے سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر اس حقیقت کا مقابلہ بھی تو آپ نے کرنا ہے.
اپنے لیے حقائق ڈھونڈنے ہیں، آپ نے پاکستان کے لیے کرنا ہے سب کچھ. اور پاکستان کے لیے کون ہے؟ یہ ایک ہی شخص ہے، اس شخص کے ساتھ پورا قوم کھڑا ہے. یعنی آپ نے سب کچھ پھینک دیا دریا میں. یعنی کہ جہاں 90% لوگ کھڑے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جہاں سب پارٹیوں کے 10% ہے تو اس کو سلیکٹ کر دو. تو ایسے تو ملک چلتے نہیں ہے، ایسے تو ریاست چلتے نہیں ہے. اور نہ وہ کمپنی چل سکتی ہے جس کے ساتھ عوام کھڑے نہ ہو. تو ان کو خود نہیں سمجھ ان چیزوں کا، تو ان کے اپنے لوگوں کو تو ان چیزوں کا سمجھ ہے. کیا وہ بھی اسی طرح خاموش رہیں گے؟ وہ بھی کوئی حرکت نہیں کریں گے؟ ہم تو دو امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، ایک عوام سے، ایک اندر سے. تو جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ہم بدلاؤ نہیں لا سکیں گے. اور جہاں تک ہم کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی انشاءاللہ آپ دیکھتی جائیے کہ یہ اوورسیز پاکستانی 2-2.5 لاکھ لوگ پاکستان پہنچنے کی کوشش کریں گے. یہ جائیں گے، اپنے شوق سے جائیں گے. اور پھر ان کو صرف یہ میسج آپ نے دینا ہے کہ بھائی آپ نے ایک پوائنٹ پہ اکٹھا ہونا ہے. یہ بار بار میں کہتا ہوں کہ آپ نے ایک پوائنٹ پہ اکٹھا ہو کر جب آپ اکٹھے ہوں گے، اس کا اتنا بڑا اثر آ جائے گا کہ ان کو سوچنے پر آپ مجبور کر لیں گے. وہ صرف 2-2.5 لاکھ تو آپ ہوں گے، پھر آپ کے رشتہ دار بھی تو ہوں گے. تو آپ حساب کیجئے کہ کتنے لاکھوں میں بات ہوگی. تو آج تک تو ایسے کبھی ہوا نہیں ہے، لیکن اس بار زیادہ امید یہ ہے کہ عوام ایسا ہی کریں گے، اوورسیز اسپیشلی. اور پھر اس کے بعد پاکستان میں حرکت پیدا ہوگی. یہ حرکت آپ نے دینی ہے، یہ آکسیجن اوورسیز والوں نے دینا ہے. اوور ٹو یو سر. اچھا عنایت لالا، کوشچن یہ تھا. ویلکم فہیم بھائی، ویلکم. آپ کی آواز نہیں سنی کافی دنوں سے، آپ مائک اوپن کریں، آپ کی آواز سن لیتے. کوشچن یہ تھا عنایت لالا، یہ جو لوگ ہیں نا جو فارم بھر رہے ہیں، ان کو طریقہ بتائیں کہ کیسے یہ اپنا فارم لے کر جا سکتے ہیں. مطلب پولیس اگر ان کو پکڑ رہی ہے، کوئی دوسرا طریقہ ہے؟ کوئی چھپ چھپا کے جانا، یا کسی چاچے مامے کو سینڈ کرنا؟ جیسے وہ کہہ رہے ایک بھائی نے لکھا تھا، وہ نوٹوریس وکیل کو ہی اٹھا کے یہ لے گئے. تو کوئی طریقہ بتائیں کہ یہ بچے نوٹری کیسے. پبلک کو ہاں، نوٹری پبلک کو کسی نے بتایا، اس کو لے کے بھاگے. تو یہ کوئی ایسا طریقہ بتایا نا ان کی بچت کا. جی عنایت لالا. یہ اس طرح کی بات ہے کہ جو ان کا جن سیٹوں کی ان کو ضرورت ہے وہاں پر اس طرح لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں. یہ تو پرسوں سے شروع ہے یہ کام، اور ابھی تک تو پنجاب میں میرے خیال میں انہوں نے 1200-1300 لوگوں کو اٹھایا ہے. آپ سمجھ گئے ان چیزوں کو ذرا اس کا دیکھیں. حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ طریقہ اس کا آلٹرنیٹیو کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ ہر سیٹ پر 6-7-8 لوگ نامینیشن داخل کرتے ہیں. تو یہ کن کن کو اٹھائیں گے؟ آپ کا مقابلہ تو یہی رہ گیا نا اس وقت، کہ جتنے زیادہ لوگ نامینیشن فارم فل کریں گے. اور طریقہ کار سب کو پتہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے خود بیٹھ کر تو نہیں بھرنا ہوتا نا، وہ بھی تو کسی کے ساتھ بیٹھ کے جو اس کا ماہر ہوتا ہے. اور باقی جو ویڈیو آپ لوگوں نے کی ہے وہ بھی زبردست چیز ہے. تو فارم فل کرنے سے تو نہیں رہ جاتا، فارم وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، آپ کو اغوا کر لیتے ہیں. یعنی ابھی آپ کے سامنے میں نے پوری سٹوری رکھ دی پوری پاکستان کی، کہ جہاں جہاں یہ لوگوں کو انہوں نے اٹھایا ہے. یعنی کسی کا باپ موجود نہیں، اس کے بیٹے کے پاس اس کے کاغذات تھے تو اس بیٹے کو بھی اغوا کر لیا. یعنی ابھی اٹک میں جو طاہر صادق کے گھر پر ہوا، اس پر حملہ کر کے تو ان کی خواتین سے کاغذات چھینے گئے. جب وہ خواتین پہنچے ڈی آر او کے آفس میں تو وہ موجود نہیں تھا. اس کو پہلے علم ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ آنے والے ہیں. دیکھیں یہ سارا کچھ گیم جو ہے یہ کمپنی کر رہی ہے. ہر ایک شخص ان کا غلام ہے، وہ بیوروکریٹ ہے، وہ ڈی سی ہے، وہ پتہ نہیں عدالت میں جو کوئی بھی ہے وہ ان کے حکم مانتے ہیں. اور جب تک عوام میں بیداری نہیں ہوگی تو یہ کام مہنگا پڑ رہا ہے. لیکن اس الیکشن کو نہ کوئی ماننے والا ہے نہ کبھی مانے گا. ان کو ان دا ریئل سینس ان کو دوبارہ یا تو اسی چیز کو سیدھا کرنا پڑے گا، یا ان کو مہینے 1.5 مہینے بعد دوبارہ الیکشن کرنا ہوگا. کیونکہ دیکھیے یہ دنیا دیکھ رہی ہے. ابھی جتنے انٹرنیشنل ادارے ہیں، آبزرور ہے، وہ سب یہ دیکھ رہے ہیں. اور انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں آنا ہے اور اس الیکشن کو انہوں نے ریجیکٹ کرنا ہے. جب وہ ریجیکٹ کریں گے تو آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ آپ کے تعلقات دنیا سے کیسے بحال ہوں گے؟ اور تجارتی تعلقات ہی ہوتے ہیں نا، اور تو کچھ نہیں ہوتا. تو وہ کیسے بحال ہوں گے؟ جو اسٹیبلٹی نہیں ہوگی جس ملک میں، انسٹیبل ملک میں انویسٹمنٹ کون کریں گے؟ اور اب آپ نے خود خوشخبری سنا دی کہ ریمیٹنسز میں کتنی بڑی کمی آ گئی ہے. یہ تو آپ نے ان کا وہ کہتے ہیں سینہ پیٹ چیر دیا نا.
تو یہ اگر مزید آپ یہ کام کریں گے اور تو ان کو گھٹنوں پر لانا آپ کا کام ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو 8-9 دن یہ گزار رہا ہے امریکہ میں اور جو کچھ وہ معاہدے کر رہا ہے، حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ ایک 22 گریڈ کا آفیسر پورے ملک کو چلا رہا ہے، تو پھر آپ نے وزیر اعظم کو کیوں بٹھایا ہے؟ آپ خود بن جاتے، سب کچھ آپ خود کر لیتے۔ یعنی الیکشن تو آپ کر نہیں رہے، سلیکشن کر رہے ہیں، اور اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ سب آپ کے غلام رہے۔ جس طرح ہمیں پتہ نہیں تھا کہ 76 سالوں سے آپ ہمارے ساتھ یہی کچھ کرتے رہے، لیکن ہم آپ کو زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے، آپ کو گلے سے لگاتے رہے، آپ سے پیار کرتے رہے۔ کیا آپ اب یہ مقام حاصل کرنے کے قابل رہ چکے ہیں کہ دوبارہ حاصل کر لیں گے؟ میرا خیال میں ایسے نہیں ہوگا۔ تو اب آپ کو سرنگو کرنا، عوام کے سامنے آپ کو سرنگو کرنا پڑے گا۔ یہ ایسا نظام، میں رات کو جب بات کر رہا تھا تو مجھے بار بار کہا جا رہا تھا کہ آپ مایوسی پھیلا رہے ہیں۔ میں مایوسی نہیں پھیلا رہا ہوں، میں مایوسی کو دور کرنے کی باتیں کر رہا ہوں کہ جو حقائق ہے وہ آن دا گراؤنڈ موجود ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے خلاف ہم کیا کریں گے اس پر ابھی جو یہ اوسی بھائی نے بات کی ہے کہ ہم نے ایک ریفرینڈم کی طرف، یعنی جیسے آپ نے ورچوئل جلسہ کیا، بہت کامیاب رہا، آپ نے $1.5 بلین ان کو نقصان دے دیا جب انہوں نے انٹرنیٹ کو سلو کیا۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم انٹرنیٹ بند کریں گے پاکستان میں۔ ان کی اتنی طاقت ہے کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ اپنے خزانے میں سے اتنے بڑے بوجھ کو برداشت کر سکیں گے؟ اب آگے دیکھیں، آگے کائی پیچھے کنواں، ان کے لیے تو وہ مصداق ہے۔ لیکن اگر پی ٹی آئی کو آپ دیکھیں گے تو ان کے ساتھ تو لوگ جڑتے جا رہے ہیں، دن بدن جا رہے ہیں۔ تو ان شکست تو ان کا مقدر ہے، اور ویسے بھی ان کا وتیرہ رہا ہے شکست کھانے کا۔ تو باقی آپ خود سمجھتے ہیں کہ میں ان دا بٹوین لائن میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو آپ امید ہے اگر نہیں سمجھ سکے تو آپ دوبارہ جی عنایت بھائی یہ بھی السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ بھائی، کوئی بتا سکتا ہے؟ میں تقریباً 30 منٹ سے یہ ریکویسٹیں سینڈ کر رہا تھا، ہو ہی نہیں رہی تھی۔ رات کو بھی ایسا ہی ہوا، اچانک گر گیا، اس کے بعد ریکویسٹ ہی نہیں سینڈ ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ میری آئی ڈی کو مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے۔ ایک ہماری یہ بروڈ بروڈ کو ہے اور مسئلہ ہے ایک شاید۔ مطلب کہ یاز والی بروڈ ہے۔ ان دوسری بروڈوں میں ٹھیک ہے، صرف اسی میں 2 بروڈوں میں، یاز اور یہ عابد میں بھائی والی۔ اس پہ کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھو یہاں جو بحث اچھا ہوتی ہے، نیت بھائی، دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی بات صحیح ہے کہ عمران خان کا بیٹا بھی آ رہا ہے اور ساتھ 10 وکلا اور 5 این جی او کے ساتھ آ رہے ہیں، یہ افواہ ہے کہ بات کنفرم ہے؟ نہیں اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن پہلے بات یہ ہے کہ آپ کا براڈ کیوں گر رہا ہے؟ وہ اس لیے گر رہا ہے کہ یہاں جو لوگ بھی بات کرتے ہیں وہ ان کے زخموں پہ آپ نمک چڑھتے ہیں، وہ آپ کے پیچھے ہے۔ یعنی اگر آپ کا یہ سوچ ہے کہ آپ کا یہ براڈ ادھر ان کے مرکز میں نہیں سنا جا رہا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں لالا جی اگر لاکھوں ملین ہو نا فالوور کوئی لائک تو پھر مان لیں یار، 4-5 وہ 2 لوگوں کو بھی فارغ نہیں کرتے، تو یہاں تو آپ کے 50 لوگ آتے ہیں، اور آپ کے کتنے مطلب لاکھ تک تو آپ کے وہ پہنچ جاتے ہیں ختم ہوتے وقت۔ ایسا نہیں ہے، یہاں انٹلیکچوئل بحث ہوتی ہے، یہاں جو لوگ عنایت بھائی یہ جو جیسے ہے ابھی، کیونکہ پاکستان میں دیکھو کہ ابھی ایک ہی پارٹی ہے پی ٹی آئی جو الیکشن مانگ رہی ہے صحیح طریقے سے، ورنہ آپ فضل الرحمان کے سن لیں، وہ تو کہتا ہے کہ ہمارے لیے ایک جلسہ کرنا بھی ناممکن ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی پارٹی اور جو ہے نا الیکشن نہیں مار رہی سوائے تو پی ٹی بھائی آئی کی۔ تو نواز شریف یہ اتنے دھوم دھام سے آ گیا تو وہ نہیں، الیکشن یہ ایک جلسہ کر سکتا ہے؟ یہ میرا کوشچن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی تو ایک طریقہ واردات ان کی ہو سکتی ہے کمپنی والوں کی، کہ جو بھی الیکشن میں یہ پی ٹی آئی والے کھڑے ہو رہے ہیں، ان کو پکڑو، یہ کورٹ میں جائیں گے، کورٹ میں اتنے کیسز ہو جائیں گے کہ ججز پھر کہیں گے کہ جی الیکشن ڈیلے کرو، کیونکہ اتنے ایم پی ہیں جنہوں نے الیکشن لڑنے۔ یہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بھائی ڈیلے ہو جائے تو اچھی بات ہے، ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ابھی آپ الیکشن فوراً ہی کرا دیں۔ الیکشن تو انہوں نے ڈیلے کرنا ہے، اس کے لیے تو حربے استعمال ہو رہے ہیں، وہ ایک حربہ تو نہیں ہے، سینکڑوں حربے استعمال کر رہے ہیں۔ بلکہ اس نے تو کہہ دیا امریکہ میں بیٹھ کر، آپ کا جو کرنے والا ہے اس نے تو کہہ دیا کہ چلو فروری میں نہیں ہوئے تو مارچ میں ہو جائیں گے، لیکن ان کی مجبوری ہے، وہ جو ٹوٹا پوٹا ایک آئین ہے اس کے نظام کے تحت آپ نے سینٹ کا الیکشن کرنا ہے، اور سینٹ کا الیکشن کے آس پاس یہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ دیکھو ہم لوگوں کو اٹھا بھی رہے ہیں، دوبارہ ایک امیدوار کو اٹھاتے ہیں تو 10 اور آ جاتے ہیں، ان کے اوسان خطا ہو چکے ہیں،
اور کل کا دن جو ہے نا یہ پوری دنیا کے لیے ایک نشانی ثابت ہوگا کہ یعنی کتنے سینکڑوں لوگوں کو، یعنی اس وقت تقریباً 3,500 کینڈیڈیٹ ہے پی ٹی آئی کے پاس، ان کے پاس تو یار 100 کینڈیڈیٹ نہیں ہے، تو وہ دنیا یہ بھی تو دیکھ رہی ہے نا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میدان جب لالا جی سوری، اوسی بھائی نے 2-3 دن پہلے بتایا تھا کہ الیکشن اگر لیٹ ہو جائیں تو فائدہ ہے۔ اس نے تو چلو اور نظریے کے ساتھ بتایا تھا کہ ٹرمپ آنے والا ہے نا، تو ٹرمپ کو بھی چلو اپنا وہ بھی نااہل ہو گیا ہے۔ اب تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر الیکشن لیٹ ہو جائے تو پی ٹی آئی کے لیے فائدہ ہے؟ کیونکہ خان صاحب کا انہوں نے عین موقع پر یہ توشہ خانے والا اوپن کر دیا، وہ بلے کا میری بھی بات سنیے، نشان۔ ٹرمپ بحال ہو جائے گا۔ ٹرمپ وہ عدالتیں پاکستان کی عدالتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ وہاں جو حق و سچ، اس کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے نا امریکہ کی اور اسٹیبلشمنٹ، وہ ٹرمپ کے خلاف ہے، ٹرمپ جد و جہد کا خلاف ہے، تو اس لیے وہ ان کے خلاف ہے، کیونکہ اس کی تو وار فیکٹری سے سب کچھ ہوتا ہے اور وہ اس چیزوں کے خلاف ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جب عوام، امریکن عوام کو آپ کیسے سیٹسفائیڈ کریں گے؟ ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ نکل جائے گا، وہ نہیں نکلے گا۔ لیکن جو اوسی بھائی کی بات آپ کرتے ہیں، اس نے کہا تھا بلیسنگ اینڈ ڈسگائز، وہ بات ان کی صحیح تھی اس حد تک کہ مطلب یہ چینج آ جائے گا امریکہ میں، اور پھر یہاں پھر یہ وہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک چیز پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ عوام کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہ یقین کیجئے، ٹھیک ہے؟ آج ہم نے کچھ ہمیں کچھ بھی ہم کہتے ہیں، خود بھی کہتے ہیں کہ اپنی زبان سے بھی کہتے ہیں کہ یہ بزدل قوم ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کبھی کبھی بزدل بھی تو حرکت میں آتا ہے نا، اور اس دن سے یہ ڈریں جس دن یہ حرکت ہوگی، اور یہ میرے خیال میں اتنا دور بھی نہیں ہے۔ یہ آج کل جو کر رہے ہیں اس وقت خواہ مخواہ، یعنی کہاں سے بلوچستان سے لوگ آ کر، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پنجاب میں لوگوں کے گھروں پہ چاپے مار کر لوگوں کے کاغذات چھین لی کے لیے جو ہے نا لوگوں کی بے عزتی کرا رہے ہیں، تو یہ کب تک عوام برداشت کریں گے اور کب تک عوام خوف میں مبتلا رہیں گے؟ یہ دیکھیں، یہ مستقل طور پر یہ قائم نہیں رہ سکتا، یہ ظلم یہ ختم ہونا ہے۔ اور انہوں نے ہر حالت میں یعنی الیکشن کرنا ہے، سلیکشن نہیں۔ سلیکشن تو ابھی شروع ہے، میں الیکشن کی بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے۔ میں بار بار جب یہ کہتا ہوں تو میں عوام کو دیکھتا ہوں کہ عوام چلو کچھ بھی ہے، لیکن 90% یا 80% لوگ عمران خان کے ساتھ ہے۔ اس الیکشن کو کون مانے گا؟ مجھے یہ کوئی سمجھا نہیں سکا کہ کون مانے گا اس الیکشن کو، نہ ملک کے اندر مانے گا، نہ باہر دنیا میں مانا جائے گا، اور پھر ان کا انجام کیا ہوگا؟ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کا یہ جو کرنسی جعلی طریقے سے انہوں نے روکی رکھی ہے، تو یہ چند دنوں کے بعد اس کی حالت آپ خود دیکھ لیں گے، اور پھر ان کے پاس کیا آپشن رہ جائے گا؟ صرف ایک یو اے ای کا آپشن رہے گا، اور اس یو اے ای کے آپشن پہ کیا وہ بھی اتنے پاگل ہے کہ وہ عوام کو نہیں دیکھیں گے کہ عوام کیا چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو سٹیبل چیز ہے نہیں، یہ ملک سٹیبل ہی نہیں ہے، تو اس میں ہم انویسٹ کیسے کریں؟ تو وہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہم انویسٹ کریں، تاکہ ہم جو چاہتے ہیں پاکستان سے منوانا، یعنی سی پیک کے تھرو یا دوسرے بہت سے ان کے اپنے مفادات ہیں، لیکن ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ بم تو کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے۔ جی اوور ٹو یو سر۔ لالا سوری، پھر آپ لوگ جو ہے نا جو مرضی بات کرنا، یہ میرا چائے جو ہے نا یہ اچھی بنا دو۔ فرض کیا پی ٹی آئی ہار گئی، دوسرے لوگ جیت گئے جو لے کر آنے والے ہیں، سب کو پتہ ہے انہوں نے ایک ایسی لاش کو لے کر آئے ہیں، اگر اب وہ دفنائیں گے تو ان کا بھرم نہیں رہتا، اگر ایسے رکھیں گے تو وہ بدبو مارے گی۔ تو یہ چائے میری اچھی کر دو کہ یہ بتا دو کہ اگر فرض کیا پی ٹی آئی ہار گئی، مان لیا عوام نے ہار مان لیا، خان صاحب کے چانس ہے باہر نکلنے کے کہ بھٹو والا واقعہ پیش کریں گے؟ سوری۔ دیکھیے جناب، بھٹو کے زمانے میں بار بار یہ کہتا ہوں، دیکھو بھٹو کے وقت میں ہماری ٹوٹل جو آبادی تھی وہ 6.5-7 کروڑ تھی۔ اس وقت پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے۔ اس وقت 1-2 اخبار ہوتے تھے، وہ بھی حکومت کے خود ان کو مطلب APP کی ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان جس کو کہتے ہیں، وہ ان کو رات کو دیتے تھے کہ یہ شائع کرنا، یہ نہیں کرنا، اور ایک PTV ہوتا تھا۔ اب آپ کے ہاتھ میں اتنا بڑا سوشل میڈیا ہے، پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے۔ یہ وہ چیز جو بھٹو کے ساتھ وہ کبھی سوچو بھی نہیں اس کی طرف،
इन्होंने हार मानना है। वो दिन इनके लिए बहुत भारी होगा जिस दिन ये हार मान के उसके पैरों में बैठेंगे, और ये होना है। मैं इसीलिए बार बार ये बात कर रहा हूँ कि हरकत होगी इंशाअल्लाह, ऐसे हो नहीं सकता जी। ये तो देखिए, मैं आपको क्या मिसाल दूँ, मतलब मैं ज़ैनुल आबिदीन की मैं मिसाल देता हूँ तीनिस वाले का। यानी 32 साल से बैठा हुआ था, लेकिन क्या हुआ, एक शख्स ने खुद को आग लगाई, एक पुलिस इंस्पेक्टर खातून की वजह से, और फिर पूरे वो अरब स्प्रिंग जिसको चलो उसका फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन कितने ममालिक जो बड़े बड़े डिक्टेटर थे वो कैसे उसमें बह गए। तो ये यहाँ क्या कुछ और मखलूक है, यहाँ भी अल्लाह ही का मखलूक मौजूद है। ठीक है, थोड़ी सी कमी हम में होगी, लेकिन ये दूर हो जाएगी। मैं ये जो कहता हूँ, उम्मीद हमें सिर्फ ये है कि आवाम की ये जो कमी है ये निकलने वाली, ये भी आपको इंशाअल्लाह पूरी होती हुई नज़र आएगी। बाकी ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है, इसको कोई मानने वाला नहीं है। ओके, ओवर टू यू सर। अच्छा नायत भाई, सॉरी, मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। चलो जी, वो तो सुन ठीक है, भट्टो साहब का दौर हमने तो नहीं देखा, लेकिन बातें सुन रहे हैं आज का, जैसे भी वो जी उनके पास 86 सीटें थी, और नहीं जो नहीं नहीं, 81। 81 थी, और मुजीब और ईमान के पास 160 के प्लस थी, ठीक है। जी बिल्कुल। लेकिन आज का जो टाइम है भाईजान, आज का तो सिर्फ पीटीआई की सीटें नजर आ रही हैं, दूसरी तो कोई पार्टी नजर ही नहीं आ रही। तो मैं ये यही तो कहना मैं चाहूंगा, वो एक यही मिनट तो एक मैं मिनट अनायत भाई, एक मिनट। मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, मैं इनको ये कहना चाहूंगा, तेरा क्या बनेगा कालिया, तुम्हारे बस साथ तो कोई बंदा ही नहीं है। तुम्हारा तो लुबा भी यही था। देखिए, अगर आपके मतलब 272 सीट्स है, जनरल सीट्स नेशनल असेंबली के, तो 272 में क्या आप नहीं देख रहे कि इमरान खान के पास 225 सीट जा रहे हैं? यानी ये तो सबको पता है, ये तो मैं कम बता रहा हूँ आपको। तो क्या इनको आप रद्द करेंगे और वो जो 60 या 65 सीट से उनको आप मुसल्लत करेंगे? ये कैसे चलेगा ये सिस्टम? ये नहीं चल सकता भाई, ये नहीं होगा। वो आपने कर दिया था ना मशरकी पाकिस्तान में, आपने तो उनका वज़ीर आज़म भी बना दिया था इधर ला कर, नूरुल अमीन को, कि चलो जी दोबारा हम इलेक्शन करते हैं, और नूरुल अमीन को हमने वज़ीर आज़म बना दिया। वो इधर ही दफन हो गया। फिर वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो आपको आपने नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा बना दिया। उस वक्त क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वही हुआ जो अवाम चाहते थे, और फिर दुनिया ने भी उनकी मदद की, और फिर हमारी जो वर्दियाँ थी वो भी आपको सर नज़र आ गई। तो यहाँ पर तो मेरे ख़्याल में ये मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये ठीक है, आज है, कल का दिन इस तरह नहीं रहेगा, फिर परसों का दिन वो भी इनके लिए उस तरह नहीं रहेगा, फिर उसके ये चलते चलते आप देखते जाइए क्या होता है। मैंने पहले भी इस इलेक्शन पे कभी यकीन नहीं किया था, आज भी नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे ये यकीन है कि ये इस शख्स को न शिकस्त दे सकते हैं, न इनमें इतनी ताकत है कि उसके आसाब को तोड़ा जाए। वही शख्स है, और वो लोगों ने फैसला किया है। कोई भी तरीका हो, ये जब अवाम देखेंगे कि उनको इजाज़त नहीं मिल रही, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इनकी मर्ज़ी के मुताबिक इलेक्शन लड़ेंगे, तो कब तक अवाम ये बर्दाश्त करेंगे? ये जो मेन चीज़ है, इसको आप देखते रहिए, इंशाल्लाह इसका असर आपको बहुत जल्द नज़र आ जाएगा। ओवर टू यू सर। जी इनायत लाला, बहुत शुक्रिया आपका। फ़हीम भाई भी बैठे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, काफ़ी देर से आप बैठे हैं, तो सुनाएं सर, क्या अपडेट है आज की आपके पास? नहीं, मैं सुन रहा हूँ, ज़बरदस्त बातें हो रही हैं। मैं आज सुनने के मूड में, आप लोग सुनाएं। नहीं, आप सुनने के मूड में न हो, आप बात करें। आपको ऐसे तो नहीं, पतली गली से न निकले। फहीम भाई आप भी कुछ बोलो। वो क्या किसी ने खूब कहा, हेलो सर, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले, मीठी मीठी बातें हूँ पकी ज़ारियत के साहिल पर। आप ठीक डिबेट कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं सुनता हूँ ना, मैं बैठा सुन रहा हूँ, आप डिबेट करें, ठीक बात कर रहे हैं। आपका मौका है ना, आप आ गए हैं, तो आपसे भी कुछ सुनना चाहेंगे, इसलिए कि आपके पास जो इल्म मालूमात होती है, शायद हमारे पास वो ना हो, तो आप में कोई ऐसी चीज़ हमें बताएं कि
अनायत भाई, रात को मेरा दिल जो है ना इस तरह बेसुकूनी थी कि मैं रात के 2 बजे उठा हूँ, मतलब कि 10 बजे सोया हूँ और 2 बजे मैं उठकर फिर मैं इसी रोड पर आया हूँ। BFT भाई ऑनलाइन ही थे, तो फिर मेरे दिल को सुकून नहीं मिली रोड से कि कोई ऐसा यानी कि कोई ठोस प्रूफ के साथ बात करने वाला आदमी नहीं था। मेरे दिल को सुकून नहीं मिला, मैं फिर बंद कर दिया, यानी कि टिकटॉक जो भी है। नेमत शाह वलीउल्लाह के मैं नेमत शाह वलीउल्लाह की जो वो अपना हिस्ट्री वगैरह वो मैंने निकाल ली है। तो उसकी पेशे गोई के मुताबिक जो है ना खान साहब की हुकूमत 2027 में आएगी। और नेमत शाह वलीउल्लाह की तो तारीफ़ करनी तो किसी को ज़रूरत भी नहीं है, वो सबको पता है कि उसने मुग़ल बादशाहों के बेटों के नाम भी लिए थे। कौन सा बेटा अब किस बाप अपने बाप को किस हाथी के पीछे, हाथियों के कलर तक बता दिए थे। 329 सफ़ात पर उसकी किताब है, तो ज़बरदस्त उसकी पेशे गोई हैं। अभी तक किसी आदमी ने उसकी रद्द नहीं की। वैसे तो फिदा थोड़ा सा भाई हवाला कोई ये नेमत शाह वलीउल्लाह ने ये भी कोई पेशीन गोई की है कि ये फौज कब खत्म होगी, ये जो गैर मुल्की काबिज फौज है इसकी कब ये दफा जी होगी, खत्म हाँ कब होगी? हाँ, वो अगर होसी भाई देखो ना, आपकी तलीम अच्छी है, मुझसे ज़्यादा कई जितनी मेरी एज है शायद इतना तो आपने इल्म हासिल किया होगा। तो अगर आप उसको पढ़ोगे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हो। अल्लाह ताला ने मुझको इतनी जहानत नहीं दी है जितनी कि मेरे पास जहानत है, इतना कि मैं बोल लेता हूँ आप लोगों नहीं, के बड़े सामने। ज़बरदस्त बोलते फिदा हैं भाई जनाब, एक हमारे बड़े मिनट प्यारे भाई फिदा हैं भाई, आप। आपने नेमतुल्लाह शाह वली साहब की वो किया, ये रेफरेंस है। ये नेमतुल्लाह शाह वली साहब ने नहीं कहा था। ये जो कहा गया था बहुत मशहूर हस्ती, बहुत ही मशहूर हस्ती जो बगदाद इराक से आए थे, और जब वो इस्लामाबाद पहुंचे उस वक्त इस्लामाबाद नहीं था, एक मतलब सारा था या जो कोई भी था, तो उसने कहा था कि दुनिया के फैसले यहाँ से होंगे, ठीक है। और उसने फिर लाला जी ये उन लाला जी, ईरान में नहीं जिसकी कहा था। जिस शख्सियत की एक सर मिनट जिस एक मिनट शख्सियत की एक लाला मिनट जिस शख्सियत फिदा की आप फिदा बात कर रहे हो ना, वो सूफी फिदा बरकत अली थे। नहीं जी नहीं सर, नहीं ओके, नहीं सॉरी। नहीं 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 नहीं, ये बहुत फिदा पुरानी फिदा फिदा बहुत पुरानी। फिदा वेट मैं वेट नाम वेट याद करता हूँ, आप उस पर यकीन भी करेंगे इंशाल्लाह। वो रेफरेंस नेमतुल्लाह शाह वली ने दिया है, और ऐसा नाम मैं कैसे भूल गया यार। बोल मैं भी नवाज शरीफ बन गया हूँ या शहबाज शरीफ, कि हमारा हाफिजा भी गया ख़त्म। तो वो नाम भूलने वाला है नहीं, वो कोई भूल नहीं सकता, उसकी तो हम रेफरेंस रोज़ देते रहते हैं। तो ये नेमतुल्लाह शाह वली ने उसकी रेफरेंस दी थी कि उन्होंने ये कहा, और ये मुग़ल बादशाहों के बेटों, यानी कि यहाँ तक कहा था कि बाप बेटे को कब कत्ल करेगा, बेटा बाप को मुग़ल बादशाहों को कैसे कत्ल करेगा, फिर सब कुछ बताया था और सब कुछ हुआ। ये आज से तकरीबन 700 साल का। नहीं, 800 साल कुछ हो गए, 750-800 साल हो गए, नहीं नहीं ठीक सर, है। नहीं अनायत भाई, हुआ इसके क्या बारे था? मैंने अभी बखूबी क्या उसके हुआ? बारे में मैंने इल्म हासिल किया है। वो मुगल दौरों से पहले 750 साल थे, मुगल मैं दौर वही से कह रहा पहले हूँ, 750। तो बस वही। नहीं नहीं नहीं, मुगल नहीं नहीं दौर नहीं से नहीं। 500 साल पहले था, 500 साल पहले। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, वो इराक का नहीं थे, वो ईरान के थे। नहीं, इराक देखे, इराक के थे, ईरान में रहे, फिर इधर हमारे पाकिस्तान में भी यानी इंडिया में भी आए, और फिर और भाई इस्लामाबाद उसकी जब फारसी में टोटली फारसी में उसकी वो जी जी, टोटली, वो ईरान मतलब के कि थे, वो ईरान के हाँ। थे। कितने तर्जुमे हैं, कितने जबानों में। मैं अभी याद करता हूँ आपको, मैं बताता हूँ कौन थे। लेकिन ये नेमतुल्लाह शाह वली की बात जो करते हैं, ये उसका रेफरेंस देते हैं आपको, क्योंकि नेमतुल्लाह शाह वली तो बहुत बाद की बात है ना। वो तो आज से 750-800 साल की बात कर रहे हैं, और ये कैसे हो सकता है उसका नाम भूल जाए कोई। आप तो कोई जी दिन लाला भूल। बहुत शुक्रिया, लाला बहुत शुक्रिया। ये हमारी होसी भाई, फिदा भाई, उसकी जो 1971 वाली जो जंग है ना, उस वो शायरी में उसने बयान की है। होसी फिदा वाली भाई, सॉरी 1900 फिदा भाई मेरी इतने बात सुने। खूबसूरत लफ्जों में उसने बयान किया था कि मुसलमानों के लिए जमीन तंग हो जाएगी, साथ उसने डेट बताया था। वही बात हुई अच्छा फिदा पाकिस्तान और हाँ। फिदा जी जी। फिदा भाई फिदा मेरी बात सुने, फिदा देखें फिदा फिदा इसमें हम एक चीज का फिदा, ठीक उसी भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ। फिदा, जिस वक्त बात कर रहे होते हो ना, तो टेलीफोन के ऊपर भी देखा करो, दूसरे बात जिसे कर रहे होते हैं ना उसमें उनका वो आ जाता है, तो ओके ओके, सॉरी। ठीक है, देख लिया करो थोड़ा सा ये। नहीं, बड़ा जी ओसी पैशनेट भाई। भाई है मेरा, बड़ा पैशनेट भाई है, मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ फिदा को। कोई नहीं, डिस्कशन हमारी इसमें ना नेमतुल्लाह शाह वली के ऊपर ना बड़ी, एक दिन हम सेशन रखेंगे, इस पे हम बात करेंगे बड़ी डिटेल के साथ इंशाल्लाह।
यहाँ बड़ी हमारी बड़ी जबरदस्त बातें हैं सर, मुझे भी कुछ पता है, इसलिए मैंने फिदा ने बात शुरू की तो मेरा भी दिल कर रहा है मैं बोलूं इसमें। मेरा जी इसमें जी, ना बड़ा मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं आप हमारे पैनल मैं पे समझ बैठूंगा, गया हूँ सर, आप मैं समझ दूसरे गया। पैनल पे बैठेंगे सर मैं दूसरे पैनल पे बैठूंगा माशरती अलूम वाली बात आप करेंगे। हाँ हाँ माशे तेलुगु वाली बात है। देखें यहाँ पे मुझे पता हाँ जी, हमारी बहन ऊपर है, आई हैं उम्मे हमदान, तो इनको थोड़ा मौका देते हैं। जी बहन, आप अनम्यूट कीजिए और हमें बताएं कि व्हाट्स योर टेक, जो मुल्की हालात जो अभी हैं इस वक्त पाकिस्तान में जैसे हैं, व्हाट इज योर टेक प्लीज। जी उम्मे हमदान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आ रही है तो आप अनम्यूट करें। तो बीएफटी भाई आप इधर ही हैं या आप कहीं ब्रेकिंग न्यूज़ की तलाश में हैं? अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो लगता है चादर तान के सो गया है। अरे हम यहाँ कहाँ सोते हैं। बीएफटी भाई हाँ, अगला लाया मतलब आपने देखा है कंपनी के साथ हमने क्या करना है। इंशाल्लाह इसको डेवलप करेंगे, मीटिंग करके ना इसको डेवलप करेंगे। रेफरेंडम वाला जो आइडिया, अगर इन्होंने हमें एक्सक्लूड कर दिया ना इलेक्शन से ना, आपको पता बेफिजूल है पाकिस्तान की आवाम को। आपको पता है कनाडा में इन्होंने क्या किया था, ये जो अपने खालिस्तान वाले थे, तो फिर इन्होंने कनाडा में जाके वो बंदा मरवा दिया था। इतना वो डेस्परेट कर दिया था, याद है सर इंडिया की हमारी ये। जो सिचुएशन है बीएफटी भाई, जो बड़ी मुख्तलिफ सिचुएशन है डेमोग्राफिकली, मैंने इस पर बड़ी स्टडी की है, एनालिसिस किया है, जो मैंने बात आउट ऑफ नथिंग नहीं की, इसमें बड़ा हमारा काम है। देखिए नहीं आई खालिस्तान अंडरस्टैंड, मैं सिर्फ खालिस्तानी, ये चाह रहा था कि इट वर्क्स। दे आर मैं कहना लेस क्या चाह देन रहा था दी। कि इट वर्क्स। जी जी, जी जी, सिक्स सिक्स इट परसेंट वर्क्स। पॉपुलेशन से भी कम है। हम वी आर द 90%, 90% इज द स्टेट, वी आर द स्टेट, वी आर द कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर द सुप्रीम कोर्ट, वी आर मैं द आपको आर्म एक और बात फोर्सेस, बताता हूँ ओसी राइट। भाई, एक वी गो वन स्टेप फर्दर। देखो यहाँ पर इनकी ऑल्टरनेटिव जो है ना, हम ऑल्टरनेटिव हमने ऑफिसेज भी बना सकते हैं, अल्लाह ना करे। बट हमारे पास देखो फ्री, इनायतुल्लाह भाई को पता है, हमारे जो दोस्त होते हैं उनके पास वर्क स्पेस होती है, उनके पास रेंटेड हाउस होती हैं, या उनके पास ऑफिसेज हैं। तो हम एक किस्म का झंडा लगा के ना अपना भी कहानी कर सकते हैं, क्यों इनायतुल्लाह। तो पॉसिबिलिटीज में इस तरह की चीजें आ सकती हैं। मगर वो जो स्टॉक मार्केट की कहानी थी ना उसी भाई, और बाकी जो है उस पर भी इंशाल्लाह वर्किंग होगी। तो फाइनेंस, मेरे ख्याल से फाइनेंस इज द बेस्ट स्क्वीज। सर इन्होंने क्या जो ख्याल है सर? ड्रामेबाजी की है ना ये फौजी, चूंकि एक तो अनपढ़ होते हैं, यानी पढ़े लिखे नहीं ज्यादा होते, यानी कि इनका तो नॉलेज नहीं होता ना। एक चौकीदार है, उसका क्या नॉलेज होगा बेचारे का। उस पे मेरे जैसे, आप जैसे, या फहीम भाई या अनायतुल्लाह लाला जैसे, या हम तो चलो है नहीं, या अनायतुल्लाह लाला और फहीम भाई जैसे समझदार लोग उनको मशवरे देते हैं जाके। तो वो उन जो मशवरा उनको देते हैं, मैंने तो जो पार्टिसिपेट किया ना इन चीजों में, खुद देखा अपनी आंखों के सामने, उनको पता नहीं होता कि व्हाट दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट, उसकी इम्प्लीकेशन का उनको पता ही नहीं होता, क्योंकि उनकी डेप्थ नहीं है उसमें। आप देखें ना मुशर्रफ का वो जो शौकत अजीज था, ठीक है, एक बैंकर था आम सा, वो चला गया जाके उसको इक़्तिसादियात का बना दिया, फिर उसको प्राइम मिनिस्टर। जब ये मुशर्रफ का दौर ख़त्म हुआ और वो बाहर महफिलों के अंदर शौकत अजीज, वो हंस हंस के ना इसके लतीफ़े सुनाया करता था मुशर्रफ के, कि हाउ स्टूपिड ही वाज, राइट। तो ये इस तरीके से होते हैं ये इन्होंने सारा। आपकी आवाज म्यूट हो गई है। जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी बस मैं यही बात कर क्या रहा था जी? बीएफडी भाई। तो नीचे जलजला कोई नीचे मानी लिख रहा था, जलजला आ गया पाकिस्तान में। महमूद भाई, आपके पास उनका राब्ता है, जरा उनसे फोन करके पूछें ये किधर जल्जला आ गया। वैसे तो जल्जला सियासत में भी आ गया है। फहीम भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं चलो आ गया ठीक हूँ। है, अपना मैं वापस आकर बताता हूँ आप लोगों को, आप लोग बात करो। नहीं आप बैठो मेरे भाई, आप बैठो।
आपकी आवाज सुनने तो मैं ए आया हूँ। फिदा, अब फहीम भाई, आपकी बात ठीक थी, नेमतुल्लाह शाह वली है, और उसने आखिर में ये भी कहा था कि हाँ, और बस लास्ट हाँ इसकी टोटल एक सारे मिनट मैं बता दूं, इंफॉर्मेशन फिर मैं के लिए जाता हूँ। टोटल इसके 500 सफ़ात थे लाला भाई, हाँ मैं और बताता हूँ। 500 सफ़ात में से जब 379 बच के दूसरे शहीद हो गए। लास्ट में इसकी ये लाइन थी, बस कर नेमत शाह नेमतुल्लाह वलीउल्लाह अल्लाह अल्लाह के के राजों राजों से को पर्दा राज। बंद था। मुझे पता है। अच्छा मानी भाई अच्छा ऊपर आ रहे हैं, अच्छा मानी भाई बता रहे बीएफटी हैं, भाई, मानी भाई ऊपर आ रहे हैं। बीएफटी भाई, जी जी ये अपनी उम्मे अमाल, उम्मे अमाल हमदान है, उम्मे हमदान मेरे ख्याल में लेडीज हैं, अगर बोले तो। नहीं, ये एक बार आई थी उम्मे हमदान, वेलकम जी आपको, अस्सलाम वालेकुम हमारी बहन। आप माइक खोलें, आपको बारी देते हैं, हमसे काफी बातें कर ली हैं, आपके पास माइक आता है, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाई, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं आपका दिन कैसे गुजरा, और फिर आप अगर थोड़ा सा बताएं कि भाई क्या अपडेट है आपके पास। जी अल्हम्दुलिल्लाह, दिन हमारा अच्छा गुजरा, लेकिन यहाँ पे अभी अभी कुछ ही महीने हुए हैं, अभी 2 महीने हुए हैं हम लोग कनाडा शिफ्ट हुए हैं, तो बस अभी थोड़ा बिजी रहती हूँ, इस वजह से सोशल मीडिया से थोड़ा अभी दूर ही हूँ। तो मैं अभी जब थोड़ा टाइम मिलता है तो फिर ब्रॉड ऑन हो आपकी, तो फिर मैं आ जाती हूँ कि चलें, कुछ थोड़ी सी मालूमात यहीं से ही मिलती है, बाकी तो मुझे कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं है। तो जी जी, बाकी बिग मेरा रिस्पेक्ट एक सिस्टर। अकाउंट है दुबई स्टार से है, वहाँ पे मैं वीडियो वगैरह जो है वो उस पे शेयर करती हूँ, पीटीआई की। तो अभी बीच में मैं बस बीच में कुछ गैप आने की वजह से कुछ मतलब वहाँ पे मैं वीडियोस वगैरह नहीं शेयर कर पाई। तो कुछ दिन पहले अभी मैंने 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी, उस पे मुझे बड़े गलत कमेंट जो है ना वो आए, तो बड़ा मतलब बुरा भला लोग कहते हैं। तो खैर मैं ऐसा चाहती नहीं हूँ, मैं कि मैं भी जैसे लोग नीचे कमेंट में आके गलाजत जो है वो फैला जाते हैं, तो मैं भी वही उसी तरह से उनके साथ पेश आऊँ, मैं खैर नहीं चाहती हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी आप सब से कि आप में से कोई भाइयों में से जो मेरा वो वाला अकाउंट है दुबई स्टार से, दुबई स्टार वाला, तो प्लीज़ उसको फॉलो करें, ताकि कोई भी मैं वीडियो शेयर करूं तो वो आप लोगों के पास ज़रूर आए। और अगर कोई गलत कमेंट करके जाता है या कुछ ऐसे बुरा भला कहता है, तो कोई उनका मुंह बंद करने वाला हो, मैं बस सिर्फ ये चाहती हूँ। अच्छा तो उम्मे सिस्टर, ये आपके पास एक आईडी आई है बीएफटी टीवी, आप देख रहे हैं ये बॉटम पे, जी जी ठीक है, ये जी 3 दरख्त जो लगे हुए हैं, आप जी इसको मेरे ख्याल से ऑलरेडी मैंने आपको फॉलो किया हुआ है, आप भी फॉलो लिस्ट में हैं। तो जी यहाँ जी पर आपकी, बिल्कुल, ये मेरी आईडी जो है ये उम्मे हमदान से है, वो असद अरशद के नाम से है, दुबई स्टार से। ठीक है, तो आपने यहाँ पर उसको फॉलो कर लें, तो नीचे कमेंट में लिख दें, तो हम इंशाल्लाह आपको फॉलो बैक कर लेंगे। और जो भी आप खान के लिए या पीटीआई के लिए कोई वीडियो बनाती हैं, तो जी यहाँ जी पर आप सेंड कर सकती हैं। और ये जो टीवी है, ये हम सब लोगों का चैनल है, तो यहाँ पर जी इसको हम अपलोड करते हैं, किसी भी भाई बहन की वीडियो हो ना खान के जी लिए, तो एज एन आर्काइव यहाँ हम अपलोड कर देते हैं। तो आपकी भी इंशाल्लाह यहाँ पर कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। और दूसरा आपने जो बोला ना, नीचे कोई गलत कमेंट करता है और उसके आके हम लुक आफ्टर करें, प्लीज जी इस जी चक्रों में हम ना पड़ा करें। आप उसको कमेंट को म्यूट कर दिया करें या डिलीट कर दिया करें। नहीं, मैं तो डिलीट कर देती हूँ, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि ब्लॉक मैं किया उसको करें, रिप्लाई उस शख्स करूँ। को ब्लॉक करें। और दूसरी बात ये कि यहाँ हाँ, जो लोग बैठे इनायत हैं ताला की बात, उसको ब्लॉक किया उनको करें। आप हाँ जी, फॉलो करें, ताकि आपको फॉलो बैक किया जाए और आपकी वीडियो को शेयर किया जाए, ठीक है। अच्छा, इस तरह के थैंक यू। खालिद ने हाथ उठाया था, खालिद आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी आबिद भाई, सबसे पहले तो सबको मुबारक हो जो आप सोकर उठ गए। अच्छा, जलजला आया है जी, बिल्कुल। ये कुछ तो कहेगा ना, ये और भी मैं नहीं भाई, सुनती ये अल्लाह कुछ ने बंदे, यार, ये मैं माइक आपको कसम कसम दिया है, तो कसम इसका मतलब है लगाएगा आप आपको। मेरे भी शुरू हो जाते हैं। आबिद भाई, कसम इस तरह पता लगता था जिस तरह किसी ने मज्जा को याने पूरी पूरी बरौट खराटों से घर 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 कांप रही थी। अच्छा जी, जलजला आया है खैबर पख्तूनख्वा में, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि बचत हो चुकी है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का करम है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और दूसरी खबर ये है कि
بلوچستان کا دلہ افراد اس سال لندن دورے کے لیے تیار. کرنی ہے ہدایت اللہ بھائی، فہیم بھائی تیاری کرنی ہے، وہ لندن آ رہا ہے، شایان علی اور سارا میر کو اس کے پاس بھیجتے ہیں. بی ایف ٹی بھائی کوئی جائے یا نہ جائے میں ضرور جاؤں گا کوئی انشاءاللہ ایکسپوز کریں گے. بلکہ ایک انشاءاللہ. دوسرا آپ کام کیا کریں، ابھی پتہ ہے کیا ہے، میں ایک سجیشن دیتا ہوں آپ سب بہن بھائیوں کو، اگر آپ کے پاکستان میں لنکیج ہے تو دیکھو چاروں صوبے ہیں نا، میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، شاید وہ کسی کو سمجھ نہیں آئی. چاروں صوبوں میں آپ کے چاروں جو ایگزیکٹوز ہیں، چاروں وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی کیبنٹ ہے، ان کی آپ لسٹیں بنائیں اور وہ پبلش کریں، ایک چینل بنا کے اس پہ پبلش کریں. پھر ان کے جتنے خرچے ہیں، جیسے عنایت اللہ نے بولا کہ سپریم کورٹ کے جسٹس پہ میرے خیال سے 2 کروڑ مہینے کا خرچ آتا ہے، تو اس طرح کے آپ جو بھی ان کے خرچات ہیں وہ عوام کو بتائیں کہ ان کے کتنے نوکر ہیں، کتنے یہ اسپینڈنگ کر رہے ہیں، تو شاید ہی پھر وہ جاگیں جب ان کو پتہ چلے کہ یہ عیاشی کر رہے ہیں ان کے پیسوں پہ. خان کی باتوں پہ یا ہماری باتوں پہ تو وہ نہیں جاگ رہے نا، تو کوئی ایسا کام کرے کہ شاید وہ جاگ جائیں. کیوں عنایت لالا؟ زبردست بات کر رہے ہیں. ان کو معاشی طور پر قتل کرے، بس ان کا اور ان کو ایکسپوز بھی کریں کہ یہ کتنے خرچے کر رہے ہیں، آپ کے جو وہ ڈی اس ایس پہ پی ہیں، ابتدا ایس کا پی ہیں. پروگرام کر لیتے ہیں. میں ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ ان کا ماہوار خرچ کیا ہے آپ کی، اور یہ غریب عوام سے لیا جا رہا ہے سارا کچھ، اور بدلے یہ میں عنایت کیا. لالا آپ اس کی لسٹ بنائیں کہ چاروں صوبوں میں ہمارے کتنے بیوروکریٹس ہیں، کتنے صرف ٹاپ والے، کتنے بالکل تھانے بالکل کتنے آپ ہیں، کو مل جائے گا، بالکل ملے گا. تھانوں کے اخراجات کتنے ہیں، آپ کے جو نہیں وہ پٹواری تھانے بہت شٹواری ان کے. معمولی چیز ہے. یہ جو آپ کے اوپر والے ہیں نا، یا آپ یقین کریں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ایک ایک جج پر آپ کے 2.5 کروڑ ماہانہ خرچ ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ یہ اوپر سے کماتے ہیں وہ اور چیزیں ہیں. زبردست. اور آخر میں میرے خیال سے ایک اور کام بھی کرتے ہیں کہ ان کی جو فیملی ہے نا، ان کی کیا کہتے ہیں معلومات دی جائیں اور ان کی تصویریں آپ پبلش کریں کہ ان کو بھی پتہ چلے، وہ روٹی والے اور دودھ والے کو پتہ چلے کہ ان سے کون دودھ لینے آ رہا ہے، کون پیزا کھانے آ رہا ہے، کہ بھئی وہ بھی پتہ چلے کس کے بیٹے ہیں، بچے ہیں. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ سوشل بائیکاٹ. سوشل بائیکاٹ، ایگزیکٹلی، کہ وہ ان کو پیزے والے ان کو پیزے نہ بیچیں، دودھ والے ان کو دودھ نہ بیچیں. سلام تو دعا نہ کریں. بس سمپل. مگر لوگوں کو تو پتہ ہونا کہ یہ کون ہے، پہلے تو لوگوں کو آئیڈینٹیفائی تو کرنا ہے وہ کہ یہ بھائی کون ہر بندے. آدمی کو پتہ ہوتا ہے اپنے علاقے میں کون سا آفیسر کہاں کام کرتا ہے. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. بھیا جی دیکھ. اچھا اومے سسٹر آپ کے پاس مائک واپس آتا ہے، بات اچھا کر رہی تھی، سوری بیچ میں وہ کٹ ہو گیا تھا. جی میں اومے سسٹر. میں میں ایک بات ادھر آپ سے اور لالا عنایت اللہ کی بات پہ میں ایک بات اگر کر دوں، ناراض نہ ہو تو. ٹھیک ہے، آپ 2 باتیں کریں. اچھا اس طرح ہے کہ آپ کس قوم سے سوشل بائیکاٹ کا کہہ رہے ہیں، آپ کس قوم کو یہ کہہ رہے ہیں؟ میری جان، اگر مثال کے طور کے اوپر ایک جو دکان سے ان کو خالد پیزا بھائی، نہیں ملے گا. خالد جی بھائی وہ اس قوم کی بات کریں جو 9,000 روپے لے کے اپنا شناختی کارڈ دے دیتے ہیں، جو میری 20 جان، روپے پہ آٹا لے لیتے ہیں. ایک پیزے والا اگر اس کو پیزا نہیں دے گا، دوسرا نہیں دے گا، تو تیسرا ٹرپل پرائز کے اوپر اس کو میرا حال ہے کہ پیزا ساتھ میں اپنا خون بھی دے دے گا. دودھ والا اگر دودھ نہیں دے گا، دوسرا نہیں دے گا، تیسرا نہیں دے گا، چوتھا زیادہ پیسے لے کر سیدھا فارم میں جائے گا اور اس کے لیے دودھ لے کر آ جائے گا. یہ بے حس اور چھوڑیں. اوور ٹو یو جی. وی نیڈ ٹو کم اپ ود این آئیڈیا. خالد بھائی، ام سسٹر، اپنے فدا بھائی، فہیم بھائی، اوسی بھائی، عنایت اللہ بھائی، عابد بھائی، کوئی نہ کوئی تو یار کوئی طریقہ بتائے کہ کیسے ان لوگوں کو جگائیں گے یار. وہ ہمارے ایک سیکریٹریٹ بھائی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار سارا کچھ اوورسیز نہیں کرنا ہے، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں وہ پاکستانی اوورسیز کے نام کر دو. ایک سیکریٹریٹ بھائی آتے ہیں، وہ غصے میں کہہ رہے تھے یار بی کیا ایف ٹی لوگ بھائی اوورسیز. بات تمہاری بالکل ٹھیک ہے. کل اکاڑا میں جو ہے نا پی ٹی آئی کا ایک آدمی جو ہے نا اپنے کاغذات جمع کروانے آیا، وہ پوری پبلک ساتھ لے کر آیا، پولیس والے اس کو سلوٹ مار رہے تھے. تو اچھی بات ہوگی، اب پبلک ساتھ لے کر آئے. چلو اس سے تھوڑا سا کیا کہتے ہیں، فہیم بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. نہیں آج میں سننے کے موڈ میں ہوں نا، میں سننے کے موڈ میں. آپ بات کریں بھائی ہم میں اتنی جان تو نہیں ہے نا، آپ شروع ہو جائے کچھ آپ سے کوئی اچھا فہیم بھائی، آج فہیم بھائی پہلے آپ بتائیں. یہ رفی کے موڈ میں ہے.
अच्छा गाना है तो जबरदस्त, तो चलिए फिर सुनते हैं इंशो। अच्छा एक क्वेश्चन है फहीम भाई, वो 31 के बारे में आपका क्या कोई बात बात चल रही है कि नहीं, कि जो हम कोशिश कर रहे हैं पीटीआई सवाल ओवरसीज, क्या कह रहे हैं? PTIoverseas.com का कन्वेंशन। सर वो असल में बात हुई थी मलिक इजाज में। मैं चाह रहा था कि हम भी वर्चुअल जलसा करें, तो मेरी बात तो चली, लेकिन मुझे लगता है कि लोग आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग में आना नहीं चाहते, ज्यादा नहीं मेरे ब्रॉडों पता में है क्या बैठ के फहीम भाई, बात। सॉरी सॉरी फहीम भाई, मैं इसको जरा स्ट्रीमलाइन करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ पीटीआई ओवरसीज फंडिंग की बात कर रहा हूँ, कोई जलसा कन्वेंशन नहीं। जस्ट क्या कहते हैं, फंडिंग कैसे कलेक्ट की जाए, जस्ट फॉर वन पैसिफिक डे, आधा घंटा 1 घंटा। जी जी, उस पे नहीं आप नहीं, क्या। वो तो कोई मसला नहीं, वो तो आप जब भी कॉल करेंगे उसके लिए मैं फुली प्रिपेयर बैठा होऊंगा। असल में जब बात मैं कर रहा था, वो ये कर रहा था क्योंकि कि नासिर मीर ने क्या बोला कि वो आपके मरवत साहब को ले आएंगे। दूसरा मेरे ख्याल से कौन कह रहे थे, ये अपने दूसरा क्या नाम है, खोसा साहब को। और तीसरे दौलताना साहब है या मतवाना, उसका नाम मैं मिस अंडरस्टैंड कर लेते, कोई और भी वकील है, नहीं कोई बड़ा सा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा नाम है, बट नहीं, बेसिकली ही वाज सेइंग कि ही कैन ब्रिंग एनीबॉडी। और इमरान मलिक साहब भी आपके कह रहे थे कि भाई किसी को भी ला सकते हैं, जो भी आप फहीम भाई से कोऑर्डिनेट करें। तो मैं कह रहा हूँ इस पे आपका ओवैसी स्टूडियो भी चाहिए होगा, आपकी एक्सपर्टीज। तो अगर वो हम कर लेते हैं, क्योंकि वो 25 को मैं करना चाह रहा था, वो कह रहे 24 और 25 को वो पेरिस में होंगे, वही फंड रेजिंग के लिए। तो हम अगर अपना इवेंट रखते हैं आबिद भाई की लाइव पे या आपके पेज पे, तो उस पे जरा हम मोडेलिटी ऑफलाइन कर लेते हैं। मैं 2-3 दिनों से ऑनलाइन नहीं था, तो उस पे अगर हम बात कर लेते हैं व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, क्या ख्याल है? नहीं नहीं, वो मसला नहीं है। मैं पता क्या बात है, जी मीर साहब आए, मीर साहब ने आपको बात कह दी, अभी आपने बात थोड़ी सी और आगे कर दी। देखिए, मैं जो बात करने लगा था कि जो लाइव प्रोग्राम और ब्रॉडो में फ़र्क है, और उसकी टेक्निक्स तो हमने निकाल ली कि कोई भी बंदे ब्रॉड में बैठे हुए हैं तो उनको लाइव कवर कर लेंगे, लेकिन जो नॉर्मल वीडियो बनानी वाली है वो सेपरेट चीज़ है। तो मीर साहब जो बात कर रहे हैं वो तो फिर ब्रॉड नहीं ना होगी, वो तो हमारे साथ बैठेंगे एज इन काइंड ऑफ फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इसके तौर पर बैठेंगे। तो उसको इसके साथ मिक्स कैसे करेंगे, वो थोड़ी सी टेक्निकल सी बात। तो ये जफर भाई को, गुजर भाई को ऑनलाइन ऑनलाइन लेते हैं कल इंशाल्लाह, मतलब ले लें आप, ले लें। उसमें असल में मैं जो बात करने लगा था, आपने मुझे बीच में टोक ओके, दिया। मैं म्यूट पे जा रहा हूँ, म्यूट पे जा रहा हूँ। आप सुन ले मेरी बात। असल में जो वर्चुअल जलसा हुआ पीछे, क्योंकि वो इसी टूल पे हुआ जिसे मैं इस्तेमाल करता हूँ और आज से नहीं, बड़े अरसे से कर रहा हूँ। और मैंने ये देखा कि वो कुछ और इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ स्ट्रीम यार्ड इस्तेमाल हुआ। तो बाकी उन्होंने ऑब्वियसली डिफरेंट पेजेस पे लगाया, व्हाट एवर इट इज, ठीक है। सो वो पर हम भी कर सकते हैं। उसमें सिर्फ मैं ये चाह रहा था कि जो भी टेक्निकल बात करने वाले लोग हैं उनको एंगेज किया जाए, लेकिन मैंने महसूस किया है कि किसी ने उस तरह इंटरेस्ट नहीं शो किया। सब लोग खुश हैं ब्रॉडो में बैठ के। तो फिर मैंने चुप कर गया, मैंने कहा अब इनका इंटरेस्ट ही नहीं है किसी और तरफ जाने के, तो इसलिए मैंने फिर ज़्यादा उसे परसुएड नहीं किया। होता ही है कि करने वालों का शौक नहीं है, तो फिर पंजाबी कहते हैं चौरा नालों पंड काली। सो मैं वो नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ हर लोग अपनी अपनी जोम में बोलते हैं, अपने अपने कमांड में बोलते हैं, तो इसलिए है कि चलो इन सब को अपने हाल पे काम करने दो। सो बेस्ट यही है। बाकी मैं सुन रहा हूँ आपकी गुफ्तगू, देख रहा हूँ आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं और क्या चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि मैं डिबेट के मूड में इसलिए नहीं हूँ
کہ ہم ڈبیٹ کھینچ کے کہیں کی کہیں لے جاتے ہیں، تو ڈبیٹ کا مزہ ہی، اس لیے میں نے ڈبیٹ کرنی بند کی ہوئی ہے. تو ڈبیٹ وہ ہوتی ہی نہیں ہے. ایک کسی کو پکڑ کے اس کو گھسیٹ کے اتنا لمبا کر دیتے ہیں کہ بات کا سرا ہی نہیں پکڑا جاتا. تو مجھے تھوڑا سا الجھن ہونی شروع ہو گئی ہے کہ ڈبیٹ کا فائدہ کوئی نہیں. ہر کسی نے اپنا کتھارسس نکالنا ہے اور نان سٹاپ نکالنا ہے تو وہ نکالے، دیٹس ناٹ اے پرابلم. میں سنوں گا، جو مجھے بات سمجھ آئے گی اسے انجوائے کروں گا، جو نہیں آئے گی تو بس سن لوں گا. اب میں نے اپنا یہ سوچ لیا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، دوستوں کا اپنا انداز ہے، کرے کام. میں بھی دیکھ رہا ہوں. تھینک یو. فہیم صاحب سب کو اداس کر دیا یار آپ نے. ہاں کیا نہیں ہوا؟ میں آپ کی گفتگو سن رہا ہوں نا، کوئی مسئلہ نہیں. اج کدھر ساڑی خالہ کو مارتے نہیں پئی کدھر؟ نہیں کوئی مار نہیں پئی. نہیں میں ڈانٹیا سن تو رہا نہیں؟ ہوں، میں سن رہا ڈانٹیا ہوں تو نا. نہیں آپ انہوں لوگ گفتگو کریں، میں سن رہا ہوں، آپ کی گفتگو انجوائے کرتا ہوں. نے؟ کی ہویا فہیم صاحب؟ اج بہت ڈاؤن ہو گیا. خیر ہے، اللہ رحم کرے. کی ہویا؟ میں تانوں اشارتن گل کر چھڈی ہے کہ ڈبیٹ ہور اینگل تے ہوندی ہے. مینوں مزہ ہی نہیں آندا ڈبیٹ کرن دا، پھر میں چپ کر جانا. اس لیے کوئی مسئلہ نہیں، تسی گپ لاؤ کہ ڈبیٹ ہور اینگل تے ہوندی ہے. مینوں مزہ ہی نہیں آندا ڈبیٹ کرن دا، پھر میں چپ کر جانا. اس لیے کوئی مسئلہ نہیں، تسی گپ لاؤ. ہیلو بی ایف ٹی، میری آواز آ رہی ہے؟ نیز بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے. بس یہ نیا آدمی ہے، ان کو موقع دیجیے، ہم سنتے رہیں گے بس. نہیں کوئی ایسی بات نہیں، آپ نہیں بات میں کریں. تو صرف سنوں گا، آج کے بعد آپ کا پروگرام اٹینڈ کروں گا، سنوں گا. کبھی ہو آئے سکتا آئے ہے ہم سے بھی کوئی غلط بات نکلی ہو، کیا پتہ ہے. خالد محمود ہے، خالد محمود جی عابد بھائی. آئے ہوئے. اج تیری لوڑ پی گئی ہے سانو، اج تیری لوڑ پی گئی ہے. میں تابعدار عابد بھائی. دراصل میں یہاں پہ بولوں تو کیا بولوں، کہوں تو کیا کہوں. دونوں کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، بڑا احترام کرتا ہوں اچھا اپنے بڑے نام نہیں بھائی. لینا، نام نہیں لینا، نام نہیں نہیں لینا. دونوں کی گانا نہیں گاؤ ایک. اچھا نہیں. میں عابد بھائی میں نام کیا میرے لیے آپ، لالا عنایت اللہ، اوسی بھائی، ملک فہیم، ملک بی ایف ٹی، میرے دیکھیں روزانہ. اچھا مسٹر خان مجھ سے چھوٹے ہیں، لیکن میں اپنے پاس ادھر اس بروڈ کے اوپر آئے ہر بندے کا دل کی اتھا گہرائیوں سے احترام کرتا ہوں. اور باقی یہ جو اوپر سینئر ہیں 2 لائنوں میں، تو میں تو ان کا سب سے زیادہ احترام کرتا ہوں. اور فہیم بھائی نے ایک بات کی، اوپر سے بی ایف ٹی بھائی نے میوٹ لگا لیا اور لالا نے اوپر سے ڈز مار دیا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کچھ ایسی بات بھی نہیں. دراصل میں کہوں تو فہیم بھائی بھی تھوڑی تھکان میں آج، کیونکہ میں فہیم بھائی کے ساتھ تھا، مجھے پتہ ہے. تو یہ بہت کام اوور لوڈ ہے. بالکل کام بھی زیادہ ہے، اور دوسرا آج اوپر سے چائے بھی پی لی اور ڈائبیٹک بھی ہیں، تو یہ تھوڑا سا ڈائبیٹک کی وجہ سے ہو رہا ہے. شوگر لیول میرا حال ہے زیادہ ہوا ہے میرے بھائی. نہیں کوئی بات نہیں. نیز زیادہ کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بات کسی طرف نہیں لے کے جانی. میں فہیم بھائی کے اپنے بھائی سے بھی زیادہ عزت کرتا ہوں. لیکن ہو سکتا ہے ہم نے رات کو ڈیبیٹ کی ہے، میرے ذہن میں کبھی کوئی ایسی بات آئی نہیں ہے کہ اس کو میں انٹرپٹ کروں یا اس کی بات کو میں غلط ثابت کروں. میرا ایک اپنا طریقہ ہے بحث کرنے کا، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ میں کسی پر اپنا وہ قائم کروں یا میں اپنی بات کو صحیح مانوں دوسرے کو غلط مانوں. یہ میرے جینز میں نہیں ہے یہ چیز، لالا ٹھیک ہے.
تو اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی تو اس لالا کے لیے میں معافی چاہتا نہیں ہوں. نہیں نہیں میں نہیں ان کو نہیں کہنے نہیں پر لالا آیا تھا نہیں اور لالا میں نہیں آئندہ نہیں 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 آؤں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لالا نہیں انشاءاللہ نہیں یہ لالا آپ دل لوگوں تو کو گو بھی رہی ساتھ لالا بنائے لالا رہیں گے. او گو میں رہی کسی لالا برانڈ میں نہیں جاؤں گا، میں تو لالا کبھی کسی برانڈ میں لالا جاتا بھی نہیں ہوں. میری لالا بات یومنٹ سنو. صبر والے میں لالا نے جس دن سے ایک یومنٹ منٹ لالا خالد بھائی، ایک منٹ، جس دن سے میں نے اس برانڈ پہ آنا شروع کیا ہے، پتہ نہیں کتنے مہینے ہو گئے. میں نے ایک فہیم بھائی کو پتہ ہے کہ میں جب ہوتا ہوں تو میرے 5-6 ویڈیوز آتے ہیں، خواہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، میری جو ڈیوٹی ہے وہ میں کرتا ہوں. اور میرے کتنے اکاؤنٹ بند ہوئے ہیں، پھر وہ اس کے بعد میں نے شروع کیا، پھر اللہ کا کرم ہے لوگوں نے اچھا رسپانس دیا ہے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ میں نے وہ جو اصل ڈیوٹی ہے وہ میں نہیں کر رہا. میں جب سے بلکہ اتنا یعنی سست ہو گیا ہوں کہ ادھر جب 5-6 گھنٹے ادھر بیٹھتا ہوں تو ادھر پھر میرا جان نہیں ہوتی کہ میں وہ بھی کروں. تو اگر ایسی کوئی بات لالا مجھے تو وہ لالا ایسی کوئی لالا بات نہیں یار، لالا اللہ مجھے کا ایک نام لو منٹ یار. عابد بھائی، ایک منٹ عابد بھائی. میرا کوئی لا- ایسی بات خدا لالا فہیم بھائی میں سے اختلاف لالا میں کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لالا فہیم بھائی میں ایک اس منٹ کی آپ وجہ خاموش وہ رہیں. فہیم خدا بھائی کرے نا، لالا وہ دل میں لالا ناراض ہو آپ تب اپنی جو طرف کہاں کھینچ گئے اس کو؟ ایک منٹ فہیم بھائی آپ ایک وہ کدھر منٹ. مجھے کھینچ فہیم گئے بھائی شک اپنی پڑ طرف؟ گیا نا. فہیم بھائی دیکھیں ایک خالد خالد منٹ. بھائی، خالد آپ چپ کریں، آپ چپ کریں، خالد چپ کرو. میں کسی جگہ ہوں یا نہ ہوں، آپ مجھے حکم کرے میں ادھر حاضر ہوں گا. ایسی اچھا کوئی بات لالا نہیں. آپ پہلے پہلے میرے لیے پہلے بہت زیادہ محترم، حد سے زیادہ. اچھا پہلے میری بات سن لیں، آپ اپنی طرف کیوں کھینچ گئے ہیں؟ آپ نے میں پوری میری بات سنی ہے؟ میں خوش ہوا کہ آپ کچھ کہیں گے، ہم آپ کے ساتھ تھوڑا ہنسی مذاق تھوڑا بحث کریں گے. تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ مائنڈ کر چکے ہیں کسی بات کو، تو میں نہیں سمجھا. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا، آپ نے پھر غلط پڑھ لیا. میری پوری گفتگو سنی. میں نے کہا میں ملک اجاز کی براڈ میں بیٹھ کے بات طے ہوئی تھی کہ ہم ورچوئل کانفرنس کرتے ہیں، اس کے لیے ہم نے میٹنگ بھی کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے دیکھا ہے، اور صرف ہماری براڈ پہ نہیں، باقی براڈوں پہ بھی جہاں پہ میں جاتا ہوں، کہ کوئی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے کام کو اور اینگل سے کرنے کا. اچھا اس میں نے آپ کی بات تو کی نہیں، اس میں تو اوسی بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں رات کو ہم گپ لگا رہے تھے تو میں اس کو میرے ذہن میں آ گیا نا. نہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو ہماری ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے. وہ میری اور آپ کی تو ویسے ہی وہ کیا کہتے ہیں چلتی رہتی ہے. میں نے بالکل تھوڑی سی میری ایک عجیب سی عادت ہے، میں کہتا ہوں کہ چیزوں کو آگے آپ کی ہر عادت ہمیں قبول ہے. اچھا نہیں اس سے میں زیادہ سنیں کیا نا، کہوں. میرا ہوتا ہے کہ چیزوں کو آگے کیسے لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے. تو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا تھا، میں نے 2-3 جگہ پہ فلوٹ کیا. اچھا کیونکہ ہر بندہ اپنے اسٹائل سے کام کرتا ہے، تو میں نے دیکھا کہ کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں اوور آل ایک امپریشن ہوتا ہے نا کہ بھئی سب دوست کیا پسند کرتے ہیں. ظاہری بات ہے آپ سب لوگ ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، سب دوست کیا پسند کرتے ہیں. تو مجھے لگا کہ وہ ایسے ہی میرے ذہن کا آئیڈیا تھا، تو لوگ اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھے. اچھا اسی کے ساتھ جو میرا پلان تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم اسے ریگولر کریں گے تو جب بہت بڑا اوڈین ہو جائے گا تو اس وقت ہم فنڈ ریزنگ بھی کریں گے، کیونکہ فنڈ ریزنگ کے لیے آپ کو بہت زیادہ آڈینس چاہیے، ٹھیک ہے. زبردست بات ہے یہ. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ آڈین کو اسپیسیفکلی فنڈ ریزنگ کے لیے بلائیں تو شاید آڈین بھاگ جائے. آئی ڈونٹ نو، بی ایف ٹی بھائی اس کے اوپر زیادہ بیٹر بتا سکیں گے. تو میرے ذہن میں تھا کہ جب آپ میکسیمم لوگوں سے انگیج ہوتے ہیں، پھر آپ ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ خان صاحب کو ضرورت ہے، اور حقیقت بھی ہے، الیکشن بھی سر پہ ہیں. یہ جو پیسے آپ دے رہے ہیں، جو کمپین بی ایف ٹی بھائی لیڈ کر رہے ہیں، یہ اصل میں ایک بہت بڑا مشن ہے جو ایک بندہ ڈیل کر رہا ہے. تو آپ لوگ آگے بڑھ کے اس میں حصہ ڈالیں، لیکن وہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اس میں تھوڑا سا پھر آپ ان کو کنونس کرتے ہیں کہ بات کو، تو لیکن ڈیفینیٹلی آڈینس زیادہ چاہیے. تو میں نے اس اینگل سے بات کی ہے کہ ہماری ڈیبیٹ جو ان سی ہے جہاں بھی، وہ
کچھ لوگ ویسے ہی ڈیبیٹ کرنا پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنے دل کا غبار نکالنا پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ بھئی اگر دل کا غبار نکالنا ہے تو یہ چیزیں تو آگے نہیں جا رہی، آگے جانے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سو میری زیادہ تر اس کے اوپر ہوتی ہے توجہ، تو آپ لوگ اس کو پتہ نہیں کیسے ریڈ کر رہے ہیں۔ اچھا اب میں براڈ کو لے کے چل رہا ہوں، 1 منٹ خاموش ہو جائیں سارے۔ اوسی بھائی مجھے یہ بتائیں کہ خبریں آ رہی ہیں